السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محترم اور مکرم معززان گرامی، انسان دراصل دنیا میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے آیا ہے، اور اس کو راضی کرنے کے جتنے بھی ذریعے ہیں ان میں سے ایک ذکر اللہ بھی ہے۔ اور یہ ذکر اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا ایسی عبادت ہے کہ خود الہ العالمین نے قرآن مجید میں اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو مجھے کثرت سے یاد کرو، اور ساتھ فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صرف یاد کرو نہیں، کثرت سے یاد کرو، بلکہ صبح اور شام ہر وقت مجھے یاد کرو، کیونکہ الہ العالمین فرماتے ہیں جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت فرقان حمید میں فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس کی تائید میں مسلم شریف میں روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان ذکرنی عبدی فی نفسی ذکرت فی نفسی، اگر میرا بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں۔ ان ذکرنی عبدی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، اگر وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں۔ ان ذکرنی فی ملئن، اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو ذکرتہ فی ملئن خیر منہ، تو میں اس کو اس سے اعلیٰ مجمع میں ذکر کرتا ہوں اس کا، یعنی فرشتوں کے مجمع میں جو انسانوں سے اعلیٰ ہیں۔ یہ انسان کے لیے کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، اور کتنی بلندی اور عظمت والی بات ہے کہ الہ العالمین جو دونوں جہانوں کا بادشاہ ہے وہ انسانوں کا ذکر اپنے فرشتوں میں ذکر کرتے ہیں۔ اور اسی کی تائید میں ایک اور حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو قرآن پڑھاؤں، تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے رسول، کیا اللہ رب العزت نے میرا نام لے کے ارشاد فرمایا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، آپ کا نام لے کے ارشاد فرمایا۔ یہ سن کے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے کہ کتنی عزت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے میرا نام لیا۔ تو انسان کے لیے اس سے بڑی خوش نصیبی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت اس کا ذکر، جب بندہ ذکر اس زمین میں کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا ذکر آسمانوں میں کرتے ہیں۔ اس سے بڑی خوش نصیبی اور اس سے بڑی عظمت والی بات کیا ہوگی؟ اور ذکر کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ذکر کرنے سے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ آج دنیا میں جتنے بھی جرائم ہو رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھلانے کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اگر انسان مسلسل ذکر کرتا رہے، اللہ کو یاد کرتا رہے، تو پھر اس سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب بھی انسان کا نفس گناہ کی طرف مائل ہوگا تو پھر وہ اللہ کو یاد کرے گا تو وہ گناہ سے باز آ جائے گا، کیونکہ اس کو یہی محسوس ہوگا کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھنے والی ہیں۔ جب وہ یہ محسوس کرے گا، ذکر کرے گا، تو وہ اس گناہ سے بالکل دور رہے گا، بلکہ اس سے دور ہی ہوتا جائے گا۔ اس لیے ذکر کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے مسلسل بچتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو حاصل ہوتا رہتا ہے۔ تو لہٰذا میرے محترم سامعین، محترم بہن بھائیوں، ہم کو بلکہ سب کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں، تاکہ ہم اس کے شکنجے سے، شیطان کے شکنجے سے ہم بچتے رہیں۔